اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک انزللت دینی۔ آج ہم آپ کے سامنے رسول خدا کی ودیعت کی ہوئی دعا جو آپ نے غیبت کے زمانے میں ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی، اس دعا کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اور غیبت کبریٰ میں مولانا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے جن اشخاص سے ملاقات کی اور انہیں شفا عطا فرمائی ان کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے اس دعا کے ترجمے کی طرف۔ رسول خدا نے فرمایا نا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، وہ گمراہی کی موت مر گیا، وہ ضلالت کی موت مر گیا۔ اسی رسول خدا نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی۔ یہ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما دے۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو مجھے میرے نفس کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا تو میں تیرے نبی کی معرفت کو کیسے حاصل کروں گا؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے، اللہم عرفنی نبیک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما دے۔ فإنک ان لم تعرفنی نبیک، اگر تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے، اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما دے۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا تو ضللت عن دینی، میں تو گمراہی کی موت مر جاؤں گا، میں تو جہالت کی موت مر جاؤں گا، میں تو ہلاکت کی موت مر جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ان اشخاص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ نے غیبت کبریٰ میں جن سے ملاقات کی اور انہیں شفا عطا فرمائی، شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ سب سے پہلا غیبت کبریٰ میں آپ کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ سن 789 ہجری میں بہار کی روایت ہے کہ ایک نیک مرد صالح جن کا نام حسین مدلل تھا، ان کا گھر نجف اشرف میں روضہ نجف کی دیواروں سے بالکل متصل تھا اور ابھی بھی ہے، اسی لیے اسے آج بھی صابات مدلل کہا جاتا ہے۔ صابات دو مکانوں کے درمیان چھت۔ یہ شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا تھا۔ اس پر ایک مرتبہ فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ وہ کھڑے ہونے سے بھی معذور ہو گیا۔ اس کی ضروری ہوائج اس کے گھر والے انجام دیتے تھے۔ ایک عرصے تک اسی حال میں رہا جس کی وجہ سے اس کے اہل و عیال تنگ دست ہو گئے۔ سن 720 ہجری کی ایک رات تھی، ایک تہائی حصہ گزر چکا تھا کہ اچانک حسین مدلل نے چیخ چیخ کر گھر والوں کو اکٹھا کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور سب نے دیکھا کہ پورا گھر اور اس کی چھت نور سے اتنی چمک رہی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ ان کے اہل و عیال نے معلوم کیا تو انہوں نے فرط مسرت و حیرت سے کہا کہ میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائے تھے۔ میں نے عرض کی، مولا آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا اور فالج کا اثر زائل ہو گیا۔ حسین مدلل کہنے لگے، میرے مولا نے مجھ سے فرمایا کہ صابات، اے حسین مدلل یہ صابات میرا راستہ ہے، میں اس راستے سے اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، لہٰذا رات کو اس دروازے کو بند کر دیا کرو۔ میں نے کہا، بس چشم مولا، میں آپ کی خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ اس کے بعد حسین مدلل اٹھے، روضہ امیر المومنین گئے، سجدہ شکر بجا لائے، اور وہ صابات آج بھی ضرورت کے وقت لوگوں کی نظر ماننے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور امام قائم کی برکت سے
جو بھی نظر مانتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ پروردگار ہم سب کو صحابات کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ کشف الغمہ کے رائٹر کہتے ہیں کہ سید باقی بن اتوالوی حسینی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد مذہب امامیہ کی طرف مائل ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے سارے بیٹے مذہب امامیہ اختیار کر چکے تھے، لیکن ان کے والد مذہب امامیہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ میں جب جانوں جب تمہارے امام مجھے شفا عطا فرمائیں، مجھے صحت عطا فرمائیں تو میں ان پہ ایمان لاؤں گا، میں ان کے مذہب کا قائل ہو جاؤں گا۔ اکثر یہی جملے دہرایا کرتے تھے۔ ایک روز عشاء کے وقت ہم سب جمع تھے کہ ہمارے والد چلائے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک روز عشاء کے وقت ہم سب جمع تھے کہ ہمارے والد کی چلانے کی آوازیں آئیں، وہ ہمیں آواز دے رہے تھے، ہم دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارے امام میرے پاس آئے تھے، دوڑو، ان کو روکو، ان کی زیارت کرو، انہیں بلا کے لاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ باہر نکلے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، حالانکہ دروازے بند تھے۔ ہم واپس آئے، پوچھا کہ کیوں، کون آیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے ایک نورانی ہستی آئی تھی، میرے سرہانے بیٹھے، فرمایا اتوا اٹھو۔ میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے دست مبارک میری ناف پہ رکھا اور دبایا اور کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے بیٹوں کا امام ہوں، میں تمہیں شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ ان کے بیٹے بتاتے تھے کہ شفا دینے کے بعد، امام زمانہ کے شفا دینے کے بعد ہمارے والد ہرن جیسے پھرتیلے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! جسے امام زمانہ شفا دیں، بھلا وہ کیسے پھرتیلا نہ ہو، بھلا وہ کیسے چاق و چوبند نہ ہو۔ بس یہی دعا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہو اس طرح ان مریضوں کو شفا عطا فرمائی، ویسے ہی ہم سب کو، اور جتنے بھی مریض ہیں اور جو وبائی امراض کا شکار ہیں، کائنات کے جس جس گوشے میں آپ کے مومن کسی بھی وبائی مرض کا شکار ہیں، ان سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، آمین یا رب العالمین۔